اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی تعلیم کا کوئی خیال نہ کیا، حتیٰ کہ اس کو خوب مال پیسہ دیا۔ وہ پیشن ایبل خوبصورت لڑکی بن گئی، حتیٰ کہ جوانی میں اس کو موت آ گئی۔ اس آدمی کی بڑی تمنا تھی کہ بیٹی جوانی میں جدا ہو گئی، میں کبھی اس کو خواب میں دیکھوں تو صحیح، میری بیٹی کس حال میں ہے۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا اپنی بیٹی کی قبر پر کھڑا ہے۔ اچانک اس کی بیٹی کی قبر کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ بیٹی بے لباس پڑی ہے۔ اس نے اپنے ستر کو چھپایا، مگر اس کی تو حالت عجیب تھی۔ اس کا سر بالکل گنجا ہے اور اس کی شکل عجیب۔ اس نے پوچھا، بیٹی تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگی، ابو میں بے پردہ پھرتی تھی، جب یہاں قبر میں آئی میرے سر کو بہت بڑا بنا دیا گیا، پہاڑوں کی طرح۔ میرا ہر بال بڑھ کے درخت کی طرح بنا دیا گیا، جس کی شاخیں زمین میں دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ پھر فرشتے آئے، انہوں نے میرے ایک ایک بال کو نوچا، اور جس طرح کسی درخت کو کھینچ لے تو زمین میں گڑے پڑ جاتے ہیں، ابو ایک ایک بال کو نوچنے سے میرے سر کے اندر گڑے پڑ گئے، اس لیے میرے سر کی جلد بھی چلی گئی، فقط ہڈی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا، بیٹی تمہارا چہرہ بھی نہیں۔ وہ کہنے لگی، ابو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو میرے دانت نظر آ رہے ہیں، ہونٹ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ہونٹوں پہ سرخی لگی ہوئی تھی، اور میں اسی طرح وضو کر کے نمازیں پڑھ لیتی تھی۔ فرشتے آئے، انہوں نے کہا، تو طہارت کا خیال نہیں کرتی تھی، تیرا غسل بھی نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے میری سرخی کو جو کھینچا، یہ سرخی میرے ہونٹوں سے چپک گئی تھی۔ سرخی کے ساتھ اوپر اور نیچے کے دونوں ہونٹ بھی کٹ گئے، اس لیے آپ کو میرے 32 دانت نظر آ رہے ہیں، ہونٹ اوپر نہیں ہے۔ باپ نے کہا، بیٹی تیرے ہاتھوں کی انگلیاں زخمی نظر آتی ہیں۔ ابو میں ناخن پالش لگایا کرتی تھی۔ فرشتے آئے، کہنے لگے، تیرے ناخنوں کو ہم کھینچیں گے۔ انہوں نے میرے ایک ایک ناخن کو کھینچا۔ وہ کہنے لگی، ابو میرے ہاتھ پہ زخم، میرے چہرے پہ زخم، میرے سر پہ زخم میں بتا نہیں سکتی۔ آپ نے مجھے اتنی محبت دی تھی، میں نے جو خواہش کی ابو آپ نے پوری کر دی۔ مجھے اتنی محبت دی، میں تو غم پریشانی کو جانتی نہیں تھی، آپ نے شہزادیوں کی طرح مجھے پالا۔ کاش ابو آپ مجھ پر ایک احسان کرتے کہ مجھے دین کی سمجھ بھی دیتے، تو میں آج اس عذاب میں گرفتار نہ ہوتی۔ نہ میں خاوند کو بلا سکتی ہوں، نہ میں آپ کو پیغام بیچ سکتی ہوں، اکیلی یہاں پڑی ہوں۔ فرشتے آتے ہیں اور میرے پٹائی کرتے ہیں، ابو میرا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں۔ اس آدمی کی آنکھ کھل گئی، تب اس کو احساس ہوا کہ کاش میں اپنی بیٹی کو دین سکھاتا، میری بیٹی آگے جا کر جنت کی نعمتوں میں پھل جاتی۔ سوچنے کی بات ہے، تو جن بیٹیوں کو اتنی پیار محبت سے پالتے ہیں، ان کو اگر ہم دیندار نہیں بنائیں گے، یہ جہنمی فرشتوں کے ہاتھوں میں جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو دین پڑھائے، دیندار بنائے، اپنی بیٹیوں اپنے بیویوں کو دیندار بنائے، عورتوں کے دینی معاملات میں ان سے تعاون کرے، ان کو ترغیب دے، ان کو دین کی بنیاد پر زندگی کا ساتھی بنائے، تاکہ ماحول کے اندر دینداری آئے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ خود بھی کوشش کرے، جب وہ مردوں سے دنیا کی باتیں منوا سکتی ہے تو دین کی باتیں کیوں نہیں منوا سکتی۔ اس لیے مردوں کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، تاکہ ہم نیک بن کر زندگی گزاریں اور اپنے رب کے فرمانبردار بن جائے۔ اب تنہائیوں میں رو رو کر منانے کی ضرورت ہے، اپنے رب کو سجدے میں جا کر منانا، اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنا، دامن پلا کر دعائیں مانگنا،
اپنے گناہوں کو بخشوائے اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی کا دل میں ارادہ کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دے۔